ایک دینی ادارہ چل رہا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے فضل سے کرم سے مستقل طور پر اس کی عمارت کا انتظام فرما دیا ہے۔ اسی کا افتتاحی پروگرام ہے۔ اللہ پاک اس جگہ کو دین کے لیے، علم کے لیے، قرآن اور حدیث کی تعلیم کے لیے قبول فرمانے اور ہماری بچیوں کو اس درسگاہ سے دینی طور پر مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور علاقے میں دین کا علم پھیلنے کا اس کو ذریعہ بنائے۔ آپ حضرات دیر سے تعلیمی کے تعلق سے مفید اور قیمتی باتیں سن رہے تھے۔ اللہ پاک ان باتوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا۔ ایک بات ہم سب لوگوں کو اپنے ذہن میں رکھنے کی ہے کہ مسلمان اور علم دونوں لازم ملزوم ہیں۔ یہ میں نے لازم ملزوم کا لفظ عربی کا استعمال کیا ہے، ہم ابھی اس کو آپ سمجھا دیں گے۔ جیسے سورج نکلے گا تو روشنی ہوگی، یہ نہیں ہو سکتا کہ سورج نکلے اور روشنی نہ ہو۔ اسی لیے سورج کا تصور جب کریں گے کہ نکل رہا تو روشنی کا تصور ضرور ذہن میں آتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ایک مسلمان اور علم، جب مسلمان کا تصور آئے گا تو علم اس کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ دنیا میں مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن بغیر علم کے مسلمان رہ کر زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے مسلمان بن کر جینا اسی وقت ممکن ہے جب کہ اس کے پاس دین کا علم ہو، شریعت کا علم ہو، قرآن کا علم ہو۔ مرد ہو یا عورت، دونوں کے لیے دین کا علم جو ہے وہ ضروری ہے۔ آپ حضرات کاروباری لوگ ہو، کاروبار کی لائن سے گورنمنٹ نے جو قانون اور اصول بتا رکھے ہیں، جو اپنے ملک کے بنائے ہیں، جو آدمی بھی کاروبار کرے گا اس کی ذمہ داریوں میں ہے کہ وہ اس قانون کو جانے اور جاننے کے بعد اس کو پڑھتے اور اسی قانون کے اعتبار سے کاروبار کرے۔ اگر کوئی آدمی کاروبار کرتا ہے لیکن قانون سے ناواقف ہے اور قانون جانتا نہیں ہے، تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس کا کاروبار کرنا یہ قانونی اعتبار سے غلط بھی ہے، مجرمانہ عمل بھی ہے۔ جس طریقے سے کاروباری کے لیے ملک کے قانون کا جاننا ضروری ہے، اسی طرح ایک مسلمان بن کر کے جینا اور اسلامی زندگی گزارنا بغیر علم کے ممکن ہی نہیں۔ اس کے لیے علم کا، دین کا علم حاصل کرنا یہ ایک مرد کے لیے بھی ضروری ہے اور عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ اسی لیے شریعت کا ایک ضابطہ ہے، وہ یہ کہ جب بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کے دائیں کان میں اذان ہو اور بائیں کان میں اقامت ہو۔ یہ دینی طریقہ ہے، اسلامی طریقہ ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہدایت فرمائی ہے کہ پہلے کہو اذان اور دوسرے کہو اقامت۔ آپ کبھی اس پر غور کریں کہ یہ اذان اور اقامت جو کہلائی جاتی ہے اس کی بنیاد کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کوئی ایک رسم ہو جائے
یا ایک شریعت کا حکم ہے اس کی تعمیل کر رہے، بے شک شریعت کا حکم ہے، لیکن اس کے پردے میں اگر آپ کہیں پہ اتریں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ اللہ پاک یہ چاہتا ہے اس حکم کے ذریعے سے کہ دنیا میں آنے والا جو بچہ ہے، کوئی لڑکا ہو یا لڑکی ہو، سب سے پہلے اس کے کان میں جو آواز جانا چاہیے وہ علم کی آواز کرنا چاہیے۔ علم میں بنیادی علم ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، اور دوسرا بنیادی علم ہے اعمال کا، اور اعمال میں سب سے بنیادی عمل ہے نماز کا۔ ان تینوں چیزوں کی آواز سب سے پہلے بچے کے کان میں جائے۔ یہ کیوں ہے؟ وہ اسی لیے کہ جب وہ یہاں آئے تو آنے کے بعد علم کی آواز ہو، اور پھر والدین کی ذمہ داریوں میں ہے کہ بچے کو آنے کے بعد اس کے کان میں جو آواز لگی ہے اب اس کی پرورش اور اس کو ایسا ماحول دے جو علمی ہو، دینی ہو، تاکہ اس کا نشو و نما جو ہے دین کے اوپر ہو جائے۔ اور اس سے پہلے دنیا میں آنے سے پہلے بھی اللہ پاک نے علم کا انتظام کیا۔ روایات ہے جب بچہ دنیا میں بچے کے لیے دنیا میں آنے کا فیصلہ ہوتا ہے تو فرشتے اس سے چند باتیں پوچھتے ہیں، اور وہی علم والی بات اس کے سامنے آتی ہے کہ تم جانے والے ہو دنیا میں کس کی عبادت کرو، تم کس کے دین پر رہو گے۔ کہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس سے سوال کر لیا جاتا ہے۔ گویا اس سوال کے ذریعے سے اللہ کی توحید اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا سبب اس کو پڑھایا جاتا ہے۔ اور اس سے پہلے اللہ پاک نے ایک انتظام اور کر رکھا ہے جس کو قرآن مجید میں بیان کیا۔ میں لمبی تفسیر ہے لیکن میں صرف یہ اگر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مسلمان کا علم کے ساتھ میں جو جوڑ ہے، جو ربط ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد ہر بچے کے ساتھ اور ہر بچے کے لیے دینی تعلیم کا انتظام کرنا یہ والدین کی اور سرپرستوں کی ذمہ داری ہے۔ جب بچے کو سب سے پہلے علم کی آواز، توحید کی، رسالت کی، نماز کی، دین کی اس کے کانوں میں پہنچی ہے تو اب ذمہ داری یہ ہے والدین کی کہ اس کو ایسے ماحول میں پالے، پرورش کرے، اس کو ایسا ماحول دے کہ اس کے مطابق توحید کی، رسالت کا اس کا ذہن بنے، اس کا مزاج بنے، اور اس کے رگ و ریشے میں گھٹی میں یہ بات بیٹھ جائے۔ ایک زمانہ تھا ہمارے گھروں کا ماحول ایسا ہوتا تھا کہ بچہ جب امید سے مائیں ہماری ہوتی تھی تو نظام یہ تھا کہ اس خاتون یا اس عورت کو خود ایسا ماحول دیا جاتا تلاوت کا، ذکر کا، دین کا، تاکہ بچہ جو ماں کی پیٹ میں ہے وہ اس کے اثرات کو قبول کرے، اور قبول کرنے کے بعد اس کا دینی پختگی اس کے اندر پیدا ہو۔ ہمارے بزرگوں میں شیخ الحدیث حضرت اقدس مولانا زکریا علیہ الرحمہ جن کی فضائل اعمال ہم لوگوں کے یہاں پڑھی جاتی ہے، ان کے خاندان میں باقاعدہ یہ دستور رہا ہے کہ جب عورتیں مسئولات امید سے ہوتی تو خاندان کی اور گھر کی عورتیں بیٹھ کر کے قرآن پاک کی تلاوت کرتی۔ اب ظاہر سی بات ہے بچہ تمہاری پیٹ میں ہے اور تلاوت ہو رہی ہے، بظاہر اس کا کوئی اثر بظاہر محسوس نہیں ہو رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے اللہ پاک نے بچے میں عصر کرنے کی صلاحیت عطا کی ہے۔ اس کا ذہن اس کو قبول کر لیتا ہے، اس کی دل کی سادہ تختی پر وہ چیز نقش ہو جاتی ہے جو اس کے کانوں کے ذریعے سے اس کے اندر پہنچتی ہے۔ حضرت ایک غالبی کا واقعہ جو آپ بیٹی وغیرہ میں لکھا ہوا ہے کہ یہی کسی دستور کے مطابق حضرت کے والد صاحب جو تھے حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب یہ پیدا ہوئے ہیں تو
پیدائش سے پہلے وہی ماحول کو ملا ہے جب یہ ماں کی پیٹ میں تھے، جب دنیا میں آئے ہیں تو یہ پاؤ پارے کے حافظ ہو چکے تھے، ماں کی پیٹ سے نکلنے کے بعد۔ اسی طریقے سے حضرت مفتی مظفر حسین صاحب جو مدارس سہارنپور کے ناظم رہ چکے ہیں، ان کے خاندان میں بھی اس طریقے کا واقعہ پیش آیا ہے کہ ان کی مستورات میں بھی یہی رسوم تھا کہ جب مجلس سے ہوتی تو قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کیا جاتا۔ اس کی بنیاد میں ان کے گھر میں جو پیدا ہوئے وہ آنے والے کے حافظ نکلے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اسلام نے بچوں کے تعلق سے اور علم کے تعلق سے ان کو دیندار بنانے کے تعلق سے شروع سے ہی ایک نظام بنایا۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ شادی کی بنیاد شریعت میں رکھی وہ دین کی بنیاد پر رکھا ہے۔ یہ تو ہم مادی سوچ ہماری ہو چکی ہے اور ہم دنیا کے اقوام کے چکر میں شادیوں کے سلسلے میں ہمارا نظر بدل چکا ہے۔ شریعت نے نکاح کی بنیاد جو رکھی ہے وہ دین کو رکھا ہے، اس کی وجہ یہی رکھی گئی ہے۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مقدمہ پیش ہوا۔ بوڑھے باپ نے شکایت کی ہے کہ میرا بیٹا نہ میرے بڑھاپے کا خیال کرتا، نہ میری خدمت کرتا، نہ میری دیکھ بھال کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا، ہر ایک کے ساتھ مسلمانہ معاملات، ان کی عدالت میں کوئی مقدمہ چلا جائے تو بس اب پھر یقین ہے کہ فیصلہ 100% صحیح کرواتے ہیں۔ مقدمہ پیش ہو گیا، اب بلایا گیا بچے کو، اور بلانے کے بعد حضرت نے اس کا احتساب فرمانا شروع کیا کہ تمہارے خلاف تمہارے والد نے مقدمہ کیا، یہ شکایتیں کی۔ بچہ کچھ سمجھدار بھی تھا، اس نے کہا امیر المومنین اس کا جواب تو ہم بعد میں دیں گے آپ کو، آپ کی بتائیے کیا باقی کا حق بیٹے پر ہے یا بیٹے کا بھی کچھ حق باپ کے اوپر؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں، بیٹے کا حق بھی باپ کے اوپر ہے۔ فرمایا امیر المومنین بتائیے کیا حق ہے اس کا؟ تب فرمایا کہ دیکھو ایک حق تو یہ ہے باپ کا کہ وہ شادی ایسے گھرانے میں کرے، ایسے خاندان میں کرے، ایسی خاتون سے کرے جو دیندار، جو صالح ہو، نیک ہو، اس کو منتخب کرے اپنی اولاد کے لیے۔ حضرت صراحت کی بات ہے۔ دوسرے، جب بچے کی پیدائش ہو جائے تو اس کا اچھا سا نام رکھے، اب کچھ بڑا ہو جائے تو اس کو دین کی تعلیم دے۔ یہ 3 حقوق اور روایات میں تینوں حقوق بیان کیے ہیں۔ کہا امیر المومنین اگر اجازت ہو تو میں کچھ عرض کروں آپ سے۔ فرمایا کہو۔ کہا یہ میرے باپ میرے والد ہیں، انہوں نے نکاح کے لیے جو انتخاب کیا ہے اس عورت کا، وہ عورت نہ نیک ہے، نہ صالح ہے، نہ دیندار گھرانے کی ہے، ایک بازاری عورت سے انہوں نے جو نکاح کیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو چہرے کا رنگ بدل گیا۔ انہوں نے کہا دوسرے جہاں تک حق کی بات ہے وہ یہ کہ انہوں نے ہمارا جو نام رکھا ہے وہ نام اتنا غلیظ اور گندا نام ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ غلاظت میں سفید سفید کیڑے ہوتے ہیں، عربی زبان میں اس کو جو کہتے ہیں، کہا انہوں نے میرا یہ نام رکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنا تو ان کا پارا اور ہونے لگا۔ اس پر حضرت عمر کو غصہ آیا کہ جب تم نے بے اولاد کا حق ادا نہیں کیا ہے، تربیت کی ہے، اب اگر وہ تمہارے ساتھ جو ہے بداخلاقی کرنا، تربیت کرنا، تو تم کو شکایت کر کیا؟ اب تیسری بات اس نے کہی ہے، انہوں نے میرے ساتھ تعلیم کا کوئی انتظام کیا ہے یا تربیت کا کوئی انتظام کیا ہے۔ ان تینوں باتوں کے سننے کے بعد والد کی طرف متوجہ ہوئے بوڑھے باپ نے کہا کہ اب تم نے اس کی تربیت کی ہے، اس کے ساتھ جانتی کی ہے، جس کو ہمارے سادے انداز پر جب تم نے بہت بولا ہے تم سیب کی امید رکھ رہے ہو اس کے ساتھ میں، اس کا مقدمہ آپ نے خارج کر دیا۔ اسلام نے لڑکیوں کو، لڑکوں کو، اولادوں کو
نیک و صالح بنانے کا جو نظام دیا ہے، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنے محدود مطالعے کی بنیاد پر عرض کر سکتا ہوں، دنیا کے کسی مذہب میں وہ نظام نہیں ہے جو اسلام کے اندر دنیا کی کسی تہذیب میں، دنیا کی کسی معاشرت میں اور دنیا کے کسی بھی نظام کے اندر تربیت کا، تعلیم کا، بنانے کا، سنوارنے کا، سدھارنے کا، اخلاق کے تعلق سے جو اسلام نے نظام ابتدا سے انتہا کر دیا ہے وہ کسی کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن یہ ہماری دین سے غفلت اور دین سے لاپرواہی، یہ آج ہم اس سلسلے میں معلومات نہ ہونے کی بنیاد پر ہمارے گھروں میں بجائے دین کے بے دینی، آپ کیجیے کہ بات بہت ناگوار گزرے گی آپ کی، لیکن کہنا پڑتا ہے ہمارے گھروں میں بے دینی نہیں بددینی ہے۔ اس بددینی کے ماحول میں ہمارے بچے، ہماری بچیاں اگر پرورش پائیں گی تو ظاہر ہے جس ذہن کی وہ ہے اگلی نسلیں اسی زبان میں ہوتی چلی جائیں۔ لڑکیوں کی تعلیم کی فکر کرنا، ان کو دین کا علم سکھانا، ان کو اتنی تعلیم دے دینا عقیدے درست ہو جائے، قرآن کی تعلیم ہو جائے، موٹے موٹے مسائل ان کو معلوم ہو جائے، ان کو دینداری معلوم ہو جائے، دیندار بن جائے، تو ان کی گود میں جو بچے پلیں گے انشاءاللہ دیندار بن کر رہیں گے۔ لیکن اگر بچیوں کی تعلیم کے سلسلے میں بے فکری، لاپرواہی، غفلت جو اکثر مسلم گھرانوں میں ہو رہا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ خود ماں بن جاتی ہے تو جب ان کے پاس دین نہیں ہے تو ان کے گود میں پلنے والی جو اولاد ہے ان کو بھی کہاں سے آتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ جو دینی درسگاہ کی بنیاد رکھی گئی ہے ہماری آج کی ضرورت کی چیز ہے، بس ہمیں اس کی فکر کرنا ہے کہ ہم اس طریقے کی درسگاہوں سے استفادہ کریں، اپنی بچیوں کو تعلیم دلائیں، ان کو دیندار بنائیں، قرآن کی، شریعت کی، مسائل کی ضروری باتیں اور دین کی باتیں ان کو پڑھائیں، لکھائیں۔ ماشاءاللہ ہمارے اپنے ملک میں اس تعلق سے بڑی محنتیں ہو رہی ہیں۔ ہم نے تو ایسی جگہوں پر حاضری کی ہے جہاں معمر عورتوں کی بھی تعلیم کا انتظام ہے، یعنی وہ دادی نانی بن گئی ہے، ان کی تعلیم کو انہوں نے انتظام کر دیا ہے۔ بہرحال اللہ پاک اس درسگاہ کو قبول فرما لے اور بچیوں کی تعلیم کے تعلق سے بیداری پیدا فرما دے، اور ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں اللہ پاک ان کے دین کے تحفظ کے لیے اس کو قبول فرما لے۔ اب حالات ایسے ہو رہے ہیں کہ اگر ہم نے ذرا سی فکری کر لی تو اپنے ہی دین خطرے میں ہے، آنے والی بچوں کا دین ان کا کیا حال ہوگا اللہ ہی حافظ ہوگا۔ اس بنا پر ہم سب لوگوں کو اس تعلق سے فکر مند ہونا، بیدار ہونا دینی فریضہ بھی ہے، اخلاقی فریضہ بھی ہے، اور اولاد کا حق بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اللہ پاک میری خدا نظام کو قبول فرما لے، بہت کم ہے، اب آپ لوگ تھوڑا کسر مسر ہو رہے ہیں کہ نماز کو پڑھنا بھی ہم کو بھی پڑھنا ہے۔ اللہ پاک اس نصیحت کو قبول فرما لے اور جو باتیں سنی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے رب عالم میں جہاں کہیں دین کا کام ہو رہا ہو، کسی بھی شکل صورت کے اندر ہو رہا ہو، اے مولا اس کام کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی نصرت فرما، حفاظت فرما، ضروریات کے پورا ہونے کا غیر سے انتظام فرما۔ اے کریم اپنے کرم سے، اپنے فضل سے دینی ماحول پیدا کرنے کے اسباب مہیا فرما دے اور دینی درسگاہوں کو آباد فرما دے، کام کی ہونے کی شکلیں پیدا فرما دے، رکاوٹوں کو، موانعات کو دور فرما دے، ہر لائن کی خیر مقدر فرما دے، ہر لائن کی شر سے حفاظت فرما دے، حاسدوں کے حسد سے، شریروں کے شر سے محفوظ فرما۔ اے مولا دین کے چراغ کو جلنے کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ اپنے کرم سے، فضل سے ہم سب کی جب تک حیات مقدر ہے آقا کی سلامتی اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندہ رہنے کا فیصلہ فرما دے۔ آخری وقت آ جائے تو خاتمہ ایمان پر فرما دے۔
حاضرین کی تمام جائز تمناؤں کو مرادوں اپنے کرم سے پورا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔